السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نند کی عمر 40 سال ہوئی تو ساس کو اس کی شادی کی پریشانی لاحق ہونے لگی، مگر کوئی بھی نند سے شادی ہی نہیں کرتا تھا۔ ایسے اچانک ساس نے نند کی رخصتی دلہا دکھائے بنا ہی کر دی اور مجھے قسم دے کر بولی، اگر تو نے کبھی میری بیٹی کے سسرال میں قدم رکھا تو تجھے میں طلاق دلوا دوں گی۔ میں مان گئی، بھلا میرا کیا کام۔ ایک دن ساس بیٹی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی جب اچانک اس کا شوہر کیمرے میں آ گیا، جسے دیکھ کر تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ تو شادی کے ابتدائی دنوں سے ہی مجھے علم ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ ساتھ اپنی نند کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ میرے شوہر تو خیر مجھ سے محبت کرتے تھے، اس لیے میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ان کو خوش کر دیا کرتی تھی، جبکہ ساس بھی ذرا نرم سی ہی تھی۔ لیکن اصل مسئلہ میری نند کا تھا، وہ میرے شوہر سے بھی بڑی تھی۔ میرے شوہر ویسے ہی میری نند سے دب کر رہتے تھے۔ باجی کبریٰ بہت سخت مزاج تھی، ظاہر سی بات ہے ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، مگر شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، رمضان میرے لیے سرخ رنگ کی چوڑیاں لے کر آئی۔ میں نے بڑی خوشی خوشی وہ چوڑیاں پہن لی۔ جب کام کرتی تو وہ چوڑیاں کھنکنے لگتی، ایسے میں میری نند تن فن کرتی میرے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ کہنے لگی، تم یہ چوڑیاں پہن کر مجھے جلانے کی کوشش کر رہی ہو نا، کہ تمہاری شادی 22 سال کی عمر میں ہو گئی جبکہ میں 40 سال کی ہونے والی ہوں، اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو رمضان لے کر آئے تھے، ان کی خوشی کے لیے پہن لی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ بات جلدی پر تیل کا کام کرے گی۔ باجی نے تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور پورے گھر میں واویلا مچا دیا۔ میری ساس اور شوہر بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ میں بے تحاشا گھبرا گئی کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میری ساس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور بولی، کیا بات ہے بیٹی، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، امی یہ چوڑیاں پہن کے مجھے جلا رہی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرے لیے رمضان لے کر آیا ہے، جبکہ آپ تو اپنے والدین کے گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ سہاگ کا سکھ کیا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں اپنی صفائی میں بولی، نہیں نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، باجی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس بات پر کبریٰ نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے جھوٹی کہو، جبکہ میں ہکا بکا کھڑی کبھی کبریٰ باجی کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ میرے شوہر نے میری حمایت میں ایک لفظ تک نہیں بولا۔ میں روتی دھوتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں کم عمر بھی تھی اور نہ سمجھ بھی، پھر مجھے رمضان کی محبت پر بھی بڑا مان تھا۔ آج میرا مان ٹوٹ گیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں، اور پھر میں نے اپنے دل کی ہی سنی، کیونکہ اس عمر میں زیادہ تر لڑکیاں اپنے دل کی ہی سنتی ہیں۔ میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ ابھی رمضان کمرے میں آ جائیں گے اور جب دیکھیں گے کہ میں تو اپنا سامان پیک کر رہی ہوں، پھر بہن کو میرے روبرو لا کر کھڑا کریں گے کہ چلو میری بیوی سے معافی مانگو۔ مگر یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود میرے شوہر نے کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں روتی دھوتی اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ میری ساس، نند اور شوہر سر جوڑ کر کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ رمضان نے جب میرے ہاتھ میں بیگ دیکھا تو بھاگ کر میری طرف آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو تم؟ میں بولی، میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے، میں وہاں ایک لمحہ بھی رہنا پسند نہیں کرتی۔ رمضان کہنے لگے، پاگل مت بنو، ہم اس مسئلے کو مل بیٹھ کر سلجھا لیں گے۔ میں بولی، رمضان، میں آپ کے گھر میں صرف ایک شرط پر رکوں گی، اگر آپ کی بہن نے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تو میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ میری ساس نے جب یہ بات سنی تو تڑپ اٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، چل چل بی بی، زیادہ باتیں مت بناؤ، میری بیٹی تم سے کبھی بھی معافی نہیں مانگے گی، اور ہاں رمضان، تم بھی اسے مت روکو، جانے دو جہاں جانا ہے۔ مجھے اپنی ساس کے الفاظ پر بہت حیرت ہوئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ میری سائیڈ لیں گی۔ میں نے شکوہ کی نگاہوں سے رمضان کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے گہری چپ ساتھ لی۔ میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ عورت کو شادی کے بعد سب سے زیادہ مان اپنے شوہر پر ہوتا ہے کہ وہ اسے کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کوئی بیوی کی طرف انگلی اٹھائے گا تو شوہر انگلی اٹھانے والے کا ہاتھ ہی توڑ دے گا۔ مگر آج جب میں نے رمضان کا رویہ دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اس گھر میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہی ہوتا رہے گا، اس لیے میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ میں نے ٹیکسی کو روکا اور اپنے گھر کے سفر پر رواں دواں ہو گئی۔ چونکہ میرا مائکا سسرال ایک ہی شہر میں تھا، اس لیے مجھے مائکے پہنچنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ میرے بھائی نے کھولا تھا۔ میں بھاگ کر بھائی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار ہونے لگی تھی۔ بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، میری نند نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میرے بھائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ اور رمضان کہا تھا، اس نے روکا نہیں بہن کو؟ اتنی دیر میں امی اور میری چھوٹی بہن بھی باہر صحن میں ہی آ گئے۔ میں بولی، بھائی
رمضان میرے لیے چوڑیاں لائے تھے، میں نے وہ پہن لی تو میری نند حسد کا شکار ہو گئی اور اسی میں اس نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ میں ناراض ہو کر میکے آنے لگی تو رمضان مجھے روکنے کے لیے آگے بڑھے، مگر میری ساس بولی اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جانے دو جہاں جاتی ہے۔ امی نے مجھے گلے لگا لیا، وہ کہنے لگی تم بے فکر ہو جاؤ، آنے دو تمہارے ابو کو، ساری بات کرتی ہوں میں ان سے۔ امی نے چھوٹی بہن سے کہا کہ تانیہ کو کمرے میں لے جاؤ، اپنی بہن کو پانی پلاؤ، میں آتی ہوں۔ عظمیٰ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، وہ میری اور رمضان کی محبت کی گواہ تھی۔ مجھے کمرے میں لائی تو کہنے لگی باجی میں نے تو آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ جب تک آپ کی نند آپ کے گھر میں موجود ہے آپ خوش نہیں رہ پائیں گی، آپ تھوڑا انتظار کر لیتی، ایک دفعہ آپ کی نند کی شادی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہونا تھا نا۔ میں رونے لگی اور بولی میں بھی کیا کرتی، میری آنکھوں پر تو رمضان کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب تم ہی مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ میری بہن کہنے لگی اب آپ صبر کریں، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر عظمیٰ کمرے سے نکل گئی، جبکہ میں اداس پریشان بیٹھی رہ گئی۔ میری اور رمضان کی محبت پورے 6 سال پرانی تھی، ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، وہ میٹرک میں تھا جبکہ میں 8ویں جماعت میں تھی، پھر وہ کالج چلا گیا مگر ہم دونوں کا رابطہ موبائل پر رہا تھا۔ پھر اس کی تعلیم مکمل ہو گئی اور اس کو ملازمت مل گئی، جبکہ میرا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے والدین میرا رشتہ تلاش کرنے لگے تھے، میں نے رمضان سے کہا کہ آپ میرا رشتہ لے آئے، وہ کہنے لگا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ جلد از جلد تمہیں اپنی بیوی بنا کر گھر لے آؤ، مگر جب تک میری باجی کی شادی نہیں ہوتی میرا نمبر نہیں آئے گا۔ میں نے 3 سال انتظار کیا کہ رمضان کی باجی کی شادی ہو جائے، میں نے اپنی اور رمضان کی شادی سے زیادہ یہ دعا کی تھی کہ کبرا باجی کی شادی ہو جائے، مگر اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اب میرے والدین نے میرے لیے ایک رشتہ پسند کر لیا تھا، میری پریشانی کی کوئی حد نہ تھی، کھانا پینا سب کچھ چھوٹ گیا تھا، میں سارا دن بیٹھی روتی رہتی۔ میری امی میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند ہو گئی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر کیا بات ہے، اس اداسی کی کیا وجہ ہے۔ تب میں نے اپنا دل اپنی امی کے سامنے کھول کر رکھ دیا، مگر آپ نے تو میرے لیے رشتہ پسند کر لیا ہے۔ امی کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، وہ کہنے لگی تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی۔ میں چپ کر گئی اور امی کے سینے سے لگ کر رونے لگی اور ان سے کہہ دیا کہ اگر میری شادی میری پسند کے لڑکے سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ امی بہت گھبرا گئی، وہ کہنے لگی تم بے فکر ہو جاؤ، کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ابو سے بات کروں گی۔ امی نے ابو سے بات کر لی، دونوں میاں بیوی نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ وہ کہنے لگے اسلام میں بچیوں کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے ان کا بنیادی حق چھینے والے۔ خیر یہ بات امی نے بھائی سے چھپا لی تھی، فہیم بھائی مجھ سے بڑے تھے اور بہت سخت مزاج کے تھے۔ خیر امی ابو نے رمضان کے متعلق چھان بین کرائی تو ان کو تسلی ہو گئی تھی، مگر امی کہنے لگی بیٹا تم ہماری نازوں سے پلی بچی ہو، بہت لاڈ سے پالا ہے ہم نے تمہیں، ہم نے کبھی تمہارے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی، مگر میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی ہے کہ شادی کے بعد تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ تمہاری نند کی شادی کی عمر گزر چکی ہے، وہ تمہیں بہت تنگ کرے گی، ہر چیز میں تم سے مقابلہ بازی کرے گی، ابھی بھی سوچ لو کہ تمہیں یہ شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ میں تو رمضان کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، اس لیے جلدی سے بولی کہ مجھے ہر حال میں یہ رشتہ قبول ہے، دکھ اور سکھ زندگی کا حصہ ہے، اگر میری نند مجھے دکھ دے گی تو سکھ دینے کے لیے تو رمضان بھی تو موجود ہوگا نا۔ یہ باتیں یاد آتے ہی میری آنکھیں چھلک پڑی تھی، کاش آج رمضان میرے سائڈ لے لیتے تو شادی کے صرف 4 مہینے بعد ہی مجھے ناراض ہو کر میکے نہ آنا پڑتا۔ ابو جب شام میں گھر آئے تو امی نے سارا واقعہ ابو کے گوش گزار کر دیا۔ ابو بہت سخت ناراض ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اب میں نے اپنی بیٹی کو سسرال بھیجنا ہی نہیں ہے، لوگ اپنی بچیاں اس لیے تو نہیں بیاہتے نا کہ انہیں یہ سب دیکھنا پڑے، میاں بیوی کی آپس کی لڑائی ہوتی تو بھی خیر، لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا کہ اس کی نند اس پر ہاتھ اٹھائے۔ میری امی کو بڑی امید تھی کہ ابھی رمضان مجھے لینے کے لیے دوڑا دوڑا چلا آئے گا، دل تو میرا بھی بہت خوش گمان تھا، مگر مجھے امی کے گھر آئے ہوئے پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ رمضان نے گھر تو کیا آنا تھا، اس نے تو مجھے ایک میسج کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اب رمضان کی یاد مجھے ستانے لگی تھی، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو دل چاہا کہ واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ اب میں سارا دن روتی رہتی۔ امی نے مجھے روتے دیکھا تو کہنے لگی تانیہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم رمضان کے پیچھے کس قدر پاگل ہو رہی ہو، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم خود سے اس کے گھر نہیں جاؤ گے جب تک وہ آ کر تم سے معافی نہ مانگ لے، میں تمہیں ادھر قدم بھی رکھنے نہیں دوں گی، اور ہاں میں تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ تم اسے میسج یا کال کر لو۔ میں نے امی کی بات مان لی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، میرا انتظار اذیت ناک ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مجھے بھول ہی جائے، کہیں میری ساس مجھے جلانے کے لیے رمضان کی دوسری شادی ہی نہ کر دے۔ میں یہ باتیں سوچ کر ساری رات روتی رہتی۔ آج بھی رات کا 1 بج گیا تھا اور میں اپنے شوہر کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ مجھ سے مزید صبر نہیں ہوا تو میں نے رمضان کو کال ملا لی۔ دوسری بیل پر فون اٹھایا گیا، رمضان نے سلام کیا تو اس کی آواز سن کر میں ایک دفعہ پھر سے رونے لگی۔ میں بولی رمضان
آپ اس وقت کیوں جاگ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری تصویر دیکھ رہا تھا، تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ میں بولی تو پھر مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ میں بولی ایک دفعہ لینے تو آ جائیں۔ رمضان نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگے میں کل تمہیں لینے آ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں نے نہا دھو کر خوبصورت سا لباس پہن لیا۔ امی اور بہن مجھے خوش دیکھ کر مشکوک سی ہو گئی تھی، کہنے لگی کیا ہوا، آج اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ میں بولی پتہ نہیں کیا بات ہے، آج میرا دل بہت مطمئن سا ہے۔ خیر دوپہر کے 2 بجے کے قریب میری نند، ساس اور شوہر مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ میری امی نے تینوں کو خوب باتیں سنائی۔ امی نے ابو کو بھی فون کر کے گھر بلا لیا کہ بہرحال ابو نے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے گھر واپس بھیجنا بھی ہے یا نہیں۔ ابو کے سامنے میری نند نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ابو نے مجھے اس شرط پر رمضان کے ساتھ واپس گھر بھیج دیا کہ اگلی دفعہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اور رمضان بے انتہا خوش تھے۔ گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ میرے گھر کا ماحول بالکل ہی بدل گیا ہے۔ میری ساس تو مجھے زمین پر پاؤں بھی دھرنے نہیں دیتی، جبکہ میری نند بھی میرے آگے پیچھے ہی پھرتی رہتی۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ یہ سب شاید رمضان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا ہوگا کہ میری بیوی کا خیال رکھنا ہے، مگر اصل مدعا تو بعد میں کھلا تھا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی تانیہ تمہارے بھائی فہیم کی عمر کتنی ہوگی؟ مجھے اپنی ساس کی نیت پر کچھ شک سا ہوا، اس لیے بولی میرے بھائی کی عمر تو ابھی صرف 29 سال ہے۔ امی کہتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت ہی کم عمر سی لڑکی رخصت کر کے لائیں گی۔ میری ساس کا چہرہ ایک دم سے پیلا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی نہ جانے لوگوں کو اس بات کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے کہ بیوی کم عمر ہونی چاہیے، حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو خود سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تھی۔ میں چپ کر گئی۔ تو پھر وہ کہنے لگی تانیہ اگر فہیم کی شادی کبرا سے ہو جائے تو تمہارا اور رمضان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جانا تھا۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میری ساس یہ بات اتنے واضح انداز میں کہے گی۔ میں بولی آنٹی کبرا تو اس کی ماں لگے گی۔ تو میری ساس تو غصے سے پاگل ہی ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا چہرہ نوچ ڈالے۔ بس وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بھی جلدی سے سبزی چھوڑی اور فوراً امی کو فون ملایا۔ میں نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ میری امی میری بات سن کر ہنسی تھی، کہنے لگی تم نے بہت اچھا کیا جو صاف صاف منع کر دیا۔ میں بھی کہوں یہ کبرا اتنی اچھی کیسے ہو گئی جو تم سے معافی مانگنے آ گئی۔ اب میں سارا کھیل سمجھی ہوں۔ اب پتہ چلا کہ ان ماں بیٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ پھر امی ذرا پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوہر اس بات پر زور دینے لگے کہ فہیم کی شادی میری بہن سے کروا دو۔ میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں فہیم کبھی بھی کبرا سے شادی پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے دل میں ایسی کوئی بھی امید لے کر میرے گھر مت آنا۔ مگر میں خود اندر ہی اندر سے خوف زدہ ہو گئی، کہیں سچ میں رمضان مجھے مجبور نہ کرنے لگے۔ پھر میں کیا کروں گی؟ شوہر اور بھائی میں سے کس کا انتخاب کروں گی؟ یہ باتیں سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ تبھی میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جلدی جلدی میرے ساتھ چلو۔ میں فوراً کمرے سے باہر آ گئی تو کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ تم کبرا کے ساتھ بازار چلی جاؤ گی؟ میں بولی جی چلی جاؤں گی، مگر خیر تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی خیر ہی ہے، دراصل آج شام کبرا کا نکاح ہے۔ میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں بولی کس کے ساتھ نکاح ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ نے وسیلہ بنا دیا، بس تم اور کبرا جا کر اچھا سا لہنگا لے آؤ۔ میں تو حیران رہ گئی، مگر دل کو اس بات کی تسلی بھی ہوئی کہ چلو اچھا ہوا، یہ میرے سر سے بلا ٹل جائے گی تو میری زندگی بھی سکون میں آ جائے گی۔ میں اور میری نند بازار چلی گئی۔ اس نے گلابی رنگ کا بہت ہی نفیس سا لہنگا خرید دیا۔ میرے دل میں ابھی بھی تجسس تھا۔ میں بولی باجی آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ابھی دوپہر میں ہی آنٹی آپ کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی، پھر یہ اچانک رشتہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کہنے لگی مجھے تو خود نہیں پتا کہ اللہ نے کیسے بیٹھے بٹھائے میری سن لی۔ میں بولی آپ نے لڑکے کو دیکھا ہوا ہے؟ باجی شرما گئی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ خیر ہمیں جلدی تھی اس لیے گھر واپس آ گئی۔ میری ساس نے گھر کے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ میں جیسے ہی گھر آئی میری ساس کہنے لگی تانیہ تمہیں رمضان کے سر کی قسم تم نے رمضان کو اس شادی کے بارے میں نہیں بتانا۔ میں تو اپنی ساس کی بات سن کر ہی چکرا گئی۔ میں بولی آنٹی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی کی مرضی کے بنا بہن کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی بس بیٹی ایک دفعہ میری کبرا رخصت ہو جائے تو پھر میں خود ہی رمضان کو بتا دوں گی۔ تم تو جانتی ہو نا لڑکوں کو ہر چیز میں 100 کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ میری بیٹی کا رشتہ ختم ہو جائے۔ میں چپ کر گئی۔ میں بولی امی بارات کا کیا انتظام کرنا ہے؟ وہ کہنے لگی تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں بولی کہ میں کیا پہنوں گی؟ وہ کہنے لگی تمہیں تو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی ہے، تم کچھ بھی پہن لو، مگر اس سے پہلے میری کبرا کو تیار کر دو۔ مجھے بہت اچھا میک اپ کرنا آتا تھا، اس لیے میں کبرا باجی کا میک اپ کرنے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے خوب دل لگا کر ان کو تیار کیا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ باجی کا دلہا انہیں دیکھتے ہی مر مٹے تاکہ پھر باجی کبھی دوبارہ میرے گھر میں نہ آئے۔ خیر میک اپ کے ساتھ باجی کھل اٹھی۔ میری ساس نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ پھر مجھے بولی اب جلدی سے جا کر تم بھی تیار ہو جاؤ،
میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا سب سے زیادہ خوبصورت سوٹ نکال کر پہن لیا۔ میں نے اپنی شادی کے تمام زیورات بھی پہن لیے تھے۔ میں بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی باہر جانے لگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا کمرہ تو باہر سے بند تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں دروازہ پیٹنے لگی مگر کسی نے میری نہیں سنی۔ ایسے ہی 3 گھنٹے گزر گئے۔ میرا تو غصے سے برا حال ہو گیا۔ پھر کہیں جا کر میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ہی رمضان کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور بولا، خیر تو ہے، اتنی تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ میں چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری ساس بھی کمرے میں آ گئی۔ میں غصے سے بولی، آنٹی میرے کمرے کو باہر سے کس نے بند کیا تھا؟ میری ساس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی، رمضان میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ رمضان بھی گھبرا گیا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میری ساس کہنے لگی کہ آج کبرا کے لیے بہت ہی مناسب سا رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ میرے دیکھے والے تھے، اس لیے میں انہیں منع نہ کر سکی اور کبرا کا نکاح پڑھوا کر اسے رخصت بھی کر دیا۔ اور جب میں نے دیکھا کہ تم تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی، مجھے اب پتا چلا کہ کسی نے تمہیں اندر ہی بند کر دیا۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے یہ کسی بچے کی شرارت ہو۔ میری ساس میری طرف متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ رمضان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بولا، امی میں مر تو نہیں گیا تھا، میں زندہ تھا، میں اسی شہر میں تھا۔ آپ یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے آخر مشورہ تو کر لیتی۔ وہ دونوں بحث کر رہے تھے۔ تب میرا موبائل دیکھا تو امی کا تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، کہنے لگی، پتہ نہیں فہیم کہاں چلا گیا، میں کب سے اسے فون کر رہی ہوں مگر اس کا نمبر ہے کہ بند آ رہا ہے، تمہاری جانب تو نہیں آیا؟ میں بولی، نہیں امی، بھائی یہاں تو نہیں آئے۔ خیر ہمارے گھر میں بھی بڑا عجیب سا ماحول بن چکا تھا۔ رمضان اپنی والدہ سے سخت ناراض تھے، اس لیے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ صبح رمضان آفس چلے گئے تھے، جبکہ میری ساس کہنے لگی، میں ذرا کبرا کے سسرال جا رہی ہوں، دیکھ کر تو آؤں میری بچی وہاں خوش بھی ہے کہ نہیں۔ میں بولی، آنٹی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ میری ساس کہنے لگی، تانیہ اگر تم نے کبرا کے سسرال جانے کا نام بھی لیا تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، اس لیے کبھی ایسا سوچنا بھی مت۔ میں چپ کر گئی تھی۔ نہ جانے میری ساس مجھ سے ہر چیز کو خفیہ کیوں رکھے ہوئے تھی۔ ساس کے جانے کے بعد میں نے امی کے نمبر پر کال کی۔ میں نے فہیم بھائی کے بارے میں ان سے پوچھا۔ امی بہت غصے میں لگ رہی تھی، کہنے لگی، نہ جانے ساری رات یہ لڑکا کہاں آوارہ گردی کرتا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر لوٹا ہے۔ امی نے پھر فون بند کر دیا، جبکہ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ مجھے بہت انتظار تھا کہ نہ جانے کب کبرا باجی کی شادی ہوگی، مگر اس شادی سے میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میرا دل نہ جانے کیوں عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میری ساس نے ہر چیز کو مجھ سے راز رکھا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے تو اپنے سگے بیٹے سے بھی کوئی بات شیئر نہیں کی۔ حتیٰ کہ کبرا باجی کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے، ابھی بھی مجھے کچھ نہیں پتا کہ باجی کی شادی کہاں ہوئی ہے۔ ایک دن میری ساس کبرا کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، میں بھی ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اتنے میں ان کا شوہر کیمرے کے آگے سے گزرا۔ اس مرد کو دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میں بری طرح سے کانپ رہی تھی، کچھ بولنے اور کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور ایک چادر سر پر اوڑھ کر گھر سے نکل آئی، جبکہ میری ساس کو کچھ بھی پتا نہیں چلا کہ ان کے پیچھے کیا ہو گیا۔ میں کہیں اور نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں اپنی والدہ کے گھر آ پہنچی۔ امی کی جانب دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی کہنے لگی کہ پھر تو رمضان سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، ابو کہاں ہیں؟ میں نے ان سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ امی کہنے لگی، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے، مجھے کچھ تو بتاؤ، تم نے اپنے باپ سے کہنا کیا ہے؟ میں خاموش بیٹھی رہی۔ پھر جب ابو گھر آئے تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور بولے، آج تو میری بیٹی گھر آئی۔ وہ مجھے پیار دینے کے لیے آگے بڑھے تو میں منہ موڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے ان کی صورت دیکھتے ہی بہت غصہ آ گیا۔ میں بولی، ابو میری ماں میں کس چیز کی کمی تھی جو آپ نے عمر کے اس حصے میں دوسری شادی رچا لی؟ میری بات سن کر امی ابو دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ ابو کہنے لگے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں چیخ کر بولی، آپ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو میں نے ویڈیو کال میں دیکھ لیا تھا، آپ نے دوسری شادی کبرا باجی سے کی ہے۔ ابو شرمندہ سے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، ہاں تانیہ تم سچ کہہ رہی ہو، میں نے کبرا سے شادی کی ہے۔ دراصل جس دن تمہاری ساس نے کہا کہ کبرا باجی کی شادی تمہاری بائی سے ہو جائے تو میرا دل دکھ سا گیا۔ مجھے یہ سوچ کر افسوس ہوا کہ ایک بیوہ عورت کس طرح اپنی بیٹی کی شادی کی خاطر پریشان ہے۔ تب میں نے سوچا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں دوسری بیوی افورڈ کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے تمہاری ساس کو فون کر کے کبرا کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ کہنے لگی، آپ ابھی رشتہ لے آئے۔ ایسے میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ امی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ابو سے بولی، مجھے طلاق دے دو۔ ابو نے امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، اس لیے خدا را مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے کبرا کے ساتھ یہ شادی مجبوری کے تحت کی تھی، پھر میں نے اس کو خفیہ اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میری بیٹی عظمیٰ کی شادی ہو جائے، اس کے بعد ہی میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، اس کو تسلیم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ خیر شام میں کبرا ہمارے گھر آئی۔ اس نے امی کے پاؤں پکڑ لیے اور بولی، میں عمر بھر آپ کی کنیز بن کر رہوں گی، کبھی آپ کی برابری کرنے کا سوچوں گی بھی نہیں، خدا را مجھے قبول کر لے۔ پتہ نہیں کیسے امی نے اپنا دل بڑا کیا اور کبرا کو قبول کر لیا، جبکہ ہم تینوں بہن بھائی ان کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے تو اپنے باپ کے ساتھ ہی بات چیت کرنا چھوڑ دی۔
آپ بتائیں، کیا میرے ابو کا جرم قابل معافی ہے؟ ہمیں دل بڑا کر کے کبرا کو اپنا لینا چاہیے یا اسے طلاق دلوا دینی چاہیے؟ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں بتائیے گا ضرور۔ اور اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔